اللہ سے پہلے کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ آپ سے پوچھیں گے اللہ سے پہلے کیا چیز تھی، تو تم یہ کہنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک حیرت انگیز اسلامی حقیقت پر۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر غور کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے اور فہم اور ادراک عاجز ہو جاتے ہیں۔ وہ ذات جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، جس کا کوئی شریک نہیں، جو ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ایسی ذات کو انسان کا محدود ذہن مکمل طور پر نہ جان سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احاطہ واصف اور ادراک سے بعید ہے، یعنی نہ زبان مکمل طور پر بیان کر سکتی ہے، نہ ہی عقل مکمل طور پر سمجھ سکتی ہے۔ اللہ کی شان ایسی ہے کہ نہ کوئی اس کی مثال دے سکتا ہے، نہ کوئی اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ یہ تفسیر میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جن، انسان، شیاطین اور فرشتے جب سے پیدا ہوئے یہاں تک کہ فنا ہو جائیں، یعنی قیامت آ جائے، تمام کے تمام ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو وہ بھی کبھی اللہ عز و جل کا احاطہ نہ کر سکیں۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ ہر چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی کہنے لگیں گے کہ یہ اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز سے پہلے موجود تھی، بس یہ بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کیا چیز تھی۔ اگر لوگ تم سے یہ سوال کرنے لگیں تو تم یہ کہنا، وہی اول ہر چیز سے پہلے تھا، اور اس کے بعد قیامت کے وقوع کے وقت بھی کوئی چیز باقی نہ رہے گی، سب فانی ہو جائے گی، وہ ہر چیز پر ظاہر ہے، اور وہ ہر چیز ماورا باطن میں ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں 4 چیزوں سے متعلق آگاہ فرمایا۔ اللہ عز و جل سوتا نہیں اور نہ اس کو سونا مناسب ہے، عدل کو جھکاتا بھی ہے اور بلند بھی کرتا ہے۔ اسی کی طرح رات کے عمل دن ہونے سے پہلے پیش کیے جاتے ہیں اور دن کے عمل رات ہونے سے پہلے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کا حجاب نور کا ہے، اگر وہ اس کو ہٹا دیں تو اس کی ذات کی شعائیں ہر چیز کو جلا ڈالیں، جو اس کو دیکھ لیں، اگر وہ حجاب کو ہٹا لیں تو پھر اور کوئی چیز دیکھنے والے کے سامنے حجاب نہیں بن سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جبکہ آپ ممبر پر فرما رہے تھے، قیامت کے وقت اللہ جبار اپنے آسمانوں اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور اپنی مٹھی بند کر دے گا، پھر ان آسمانوں کو کھولتا اور بند کرتا رہے گا اور فرمائے گا، میں ہی جبار ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہے دنیا کے جابر، کہاں ہے متکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ذکر کرتے ہوئے دائیں بائیں کو جھک رہے تھے، حتیٰ کہ ممبر کی طرف دیکھا کہ وہ آپ کے ہلنے کی وجہ سے نیچے کی طرف سے بھی حرکت کرنے لگا، حتیٰ کہ میں نے کہا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ہی گرے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ممبر پر اللہ تعالیٰ کے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو اپنی مٹھی میں لپیٹ لیں گے، پھر فرمائیں گے کہ میں اللہ رحمان ہوں، میں قوت اور اقتدار کا مالک ہوں، میں قدوس، ہر نقص اور عیب سے پاک ہوں، میں مومن یعنی قابل تصدیق ہوں، میں محیمن ہوں، نگران، حفاظت کرنے والا ہوں، اور مخلص، اعمال اور رزاق اور ارجال کا کفیل ہوں اور ذمہ دار ہوں، میں عزیز و جبار ہوں، نہ کوئی مجھے عاجز کر سکتا ہے اور نہ مجھ جیسا قوی ہے، تسلط رکھنے والا ہوں، قہر اور غضب والا ہوں، میں متکبر ہوں، میں نے ہی دنیا کو از سر نو پیدا کیا جب وہ نہ تھی، میں ہی اس کو دوبارہ قیامت کے بعد لوٹاؤں گا۔ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے مغرور سرکش جو دنیا میں سرکشی دکھاتے تھے؟ آج قیامت کے دن میں ہی ہوں، میں اکیلا واحد قہار ہوں، میری حکومت میں کوئی شریک نہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو ان تمام مخلوقات سمیت جو ان میں ہیں اور تمام زمینوں کو جو ان میں ہیں سب کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا، تو انگوٹھے کے پاس بھی کوئی شے نظر نہ آئے گی اور چھوٹی انگلی کے پاس بھی کوئی شے نظر نہ آئے گی، بلکہ یہ سب کچھ اس کی ہتھیلی میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہوں گے۔ سب تعریفیں اس رب کے لیے جس کی شان بے مثال اور رحمت بے پایا ہے۔ کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ کہاں کا سوال اس چیز کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ جو کسی مکان میں موجود ہو، حالانکہ خدا تو لازماں اور لامکاں ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ زمان اور مکان سے بالا تر ہے۔ زمان و مکان مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ خالق مخلوق سے بالا تر ہوتا ہے۔ وہ کائنات سے پہلے بھی موجود تھا اور وہ کائنات کے ختم ہونے کے بعد بھی موجود رہے گا، لہٰذا خدا کے متعلق کہاں کا سوال کرنا فضول اور غلط ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ خدا لامحدود ہے اور اس کی بنائی ہوئی مخلوق تمام تر وسعتوں کے باوجود محدود ہے، یعنی کوئی اپنے علم سے اس لامحدود ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ سوال ہے کہ کیا کر رہا تھا؟ ہمیں اس کا علم نہیں۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، کیونکہ وہ تو خدا ہے۔ خدا ایک ایسی ہستی ہے جو لامحدود، ابدی اور قادر المطلق ہے۔ اس پر وہی قوانین لاگو نہیں ہوتے جو دیگر اشیاء پر لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ خدا وہ ہوگا جس کو کسی نے نہیں بنایا ہو۔ اگر اس کو کسی نے بنایا ہوتا تو پھر وہ خدا نہ رہا بلکہ وہ خود مخلوق ہوا۔ اگر یہ سب کچھ زمان و مکان مادہ اللہ کی کائنات بنانے سے پہلے ہی موجود تھے تو پھر اللہ نے کیا بنایا؟ کائنات بنانے سے پہلے موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کسی اور نے بنایا ہے۔ خدا خالق ہے۔ کائنات اور اس کے باہر اور اس سے پہلے جتنی چیزیں وجود رکھتی ہیں ان سب کو بنانے والا یعنی ہر چیز اسی نے بنائی ہے۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اللہ کا عرش ہے اور وہ تخلیق کائنات سے پہلے پانی پر تیر رہا تھا تو پھر اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عرش پانی سے چھوٹا اور ہلکا ہے، تبھی پانی پر تیر رہا ہے، اور یقینی طور پر اللہ عرش پر مستوی ہے اور وہ عرش سے چھوٹا ہوگا۔ کیا یہ اللہ کے اکبر ہونے کی نفی نہیں؟ تو جان لیجیے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہیں جن کا معنی اللہ جانتا ہے، اور جن کی دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہی لوگ فتنہ پھیلانے کی غرض سے اس طرح فضول نتائج نکالتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری۔ اس کی کچھ آیتیں واضح معنی رکھتی ہیں، وہ اصل کتاب ہے، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور پختہ علم رکھنے والے بس یہی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ محترم ناظرین، ان جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین میں اکثر وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے کہے پر چلیں تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں، اور صرف گمان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں اور خالص اٹکل فضول اندازے دوڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عظمت کو پہچاننے اور اس کی شان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔